السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ کا کرم ہے۔ آج کی جو ہماری تفسیر ہے وہ سورہ زلزال کے اوپر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مدنیۃ وہی 8 آیات۔ سورہ زلزال مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ کو، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو پھر حیرت میں انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، یعنی زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، یعنی زمین اپنی تمام باتیں اس دن بیان کر دے گی۔ بأن ربک اوحی لها، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو، یعنی وحی دی یا حکم بھیجا کس کو، زمین کو، اس واسطے وہ کیا کرے گی، ساری خبریں ساری باتیں بیان کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر کہ ان کو دکھائے جائیں گے ان کے عمل۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے، یعنی اس دن وہ دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ اب یہ تو ہو گئی اس کا ترجمہ۔ ایک ترجمہ میں نے بھی آسان زبان میں کیا ہے جس سے کہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے، تو وہ میں نے بھی الگ سے لکھ لیا اس کو۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ جب زمین اپنے زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ یعنی دفن شدہ چیزیں جو ہیں وہ نکال باہر کر دے گی، ٹھیک ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس دن اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہے، یعنی اسے وحی کی ہے، اس وجہ سے کیا ہے، زمین اپنی تمام خبریں بیان کر رہی ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ الگ الگ گروہوں میں ہوں گے، الگ الگ گروہ میں ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اب خلاصہ تفسیر کیا ہے کہ جب زمین اپنی جو ہے نا سخت رفتار سے ہلا دی جائے گی اور زمین کے اندر جو بھی دفینیں ہیں، جو بھی بوجھ ہے وہ نکال باہر کر دے گی، تو کافر آدمی یا پھر جو ہے نا انسان اس کو دیکھ کر کے کیا کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، کہ یہ زمین اس طرح کیوں ہل رہی ہے نا، اور زمین سے جو ہے نا سب دفینے کیوں باہر آ رہے ہیں۔ اور اس روز زمین اپنی سب اچھی بری خبریں بیان کرنے لگیں گی، اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو کیا ہے، یہی حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ جتنا بھی اچھا برا عمل جس نے جیسا کیا ہوگا، زمین کیا ہے، سب کہہ دے گی، ساری باتیں اس دن زمین بیان کر دے گی۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر موقف حساب سے واپس ہوں گے، یعنی جو لوگ جو ہے نا حساب محشر سے فارغ ہو کر لوٹیں گے، تو کچھ جماعتیں کیا ہیں، جنتی، کچھ دوزخی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، جو جنتی ہوں گے وہ اپنے راستے پر چلیں گے، اور جو جنتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، وہ اپنے راستے پر چلیں گے۔ اور وہ اس لیے چلیں گے تاکہ جو انہوں نے اعمال دنیا کے اندر کیے ہیں، جو ان کو نامہ اعمال ملا ہے، وہ اس کے ثمرات کو یعنی اس کے پھل کو بھی دیکھ لیں اب وہ، ہے نا۔ تو جس شخص نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی بھلائی کر رکھی ہوگی یا نیکی کری ہوگی، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اس دن، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر برائی کر رکھی ہوگی تو وہ بھی اس کو اس دن دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی پر کلام کو اتارا، اور کتنی اچھی بات یہ کہی یہاں پر، اور وضاحت کے ساتھ بالکل، کہ ذرۃ شرا یرہ اور ذرۃ خیرا یرہ، یعنی کہ یہ باتیں دونوں قابل غور یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کا حساب رکھیں گے، ایک ایک ذرے کا حساب۔ ذرہ آپ سمجھ رہے ہیں، بالو اٹھاؤ ہاتھ میں، بالو اٹھانے کے بعد جو لاسٹ کا بالو کا کتنا باریک رہتا نہیں، وہ ایک ذرے کے مانند ہوتا ہے نا، اس کا بھی حساب اللہ رکھیں گے۔
وہ بھی ہم سوچیں گے کہ اگر کہ بغیر حساب کے کسی طریقے سے اس سے چھٹکارا مل جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے جنت یا جہنم جانے کا فیصلہ ہوگا، اس ایک ذرے کی وجہ سے بھی۔ معارف و مسائل میں غور کرنا چاہیے ہمیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے یہ وہ زلزلہ ہے جو نفخہ اولیٰ سے پہلے کیا ہے دنیا میں ہوگا۔ اب نفخہ اولیٰ کیا ہے؟ فقہا کی اصطلاح میں پہلے سور کو نفخہ اولیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فقہا کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے پہلے سور کو نفخہ اولیٰ، ٹھیک ہے، دنیا میں ہوگا، یعنی کہ پہلے سور سے پہلے جو ہے، اختلاف یہ ہے کہ یا تو یہ پہلے سور سے پہلے ہوگا یہ زلزلہ جو ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ علامات قیامت میں اس زلزلے کا ذکر آیا ہے، یا اس زلزلے یعنی اس زلزلے سے مراد کیا ہے؟ نفخہ ثانیہ مراد ہے۔ نفخہ ثانیہ یعنی جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہے نا، جس کے بعد مردے جو ہے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے، یہ اس وقت کا زلزلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب روایات اور اقوال کیا ہے مفسرین کے اس کے اندر مختلف ہیں، اس کے اندر مختلف ہے، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں ہے، یعنی کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ زلزلے متعدد ہوں، یعنی الگ الگ ہوں، زلزلے کئی ہوں، ہے نا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک نفخہ اول سے پہلے یعنی ایک پہلے سور سے پہلے، دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد، یعنی دوسرا جو زلزلہ ہو وہ کس کے بعد ہو؟ دوسرے سور پھونکنے کے بعد ہو، ٹھیک ہے، جب مردوں کے زندہ ہونے کے وقت، اور اس جگہ کیا ہے یہی دوسرا زلزلہ ممکن ہے کہ مراد ہو۔ مصنف کیا کرے کہ ممکن ہے کہ اس جگہ پر یہی دوسرا زلزلہ، یعنی جب مردے زمین سے باہر نکالے جا رہے ہیں تو اس وقت کا زلزلہ ممکن ہے مراد ہو، اور اس صورت میں جو آگے احوال قیامت حساب و کتاب کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اسی قرینے کا ہے، اسی کا قرینہ ہے، یعنی کہ اسی اندازہ لگایا ہے، قرینہ کا مطلب اندازہ اور قیاس یہ کیا ہے کہ ممکن یہ ہے کہ چونکہ اس سے آگے آیت میں کہا کہ زمین کیا ہے اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، پھر اس دن زمین کیا ہے اپنی ساری باتیں کہہ دیں گی، یومئذ تحدث اخبارا۔ تو اس سے کیا اندازہ لگتا ہے؟ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ دوسرا زلزلہ جو ہے، یعنی جب مردے قبروں سے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اس کے بعد یہ زلزلہ ہو، دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، جبھی تو حساب و کتاب ہوگا نا، حساب و کتاب پہلے سور کے بعد تو ہونے سے رہا، ٹھیک ہے، اسی کا کہ یہ زلزلہ کیا ہے دوسرا یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد کا ہے۔ باقی واللہ عالم، باقی کیا ہے؟ واللہ عالم کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ سونے کو کیا ہے؟ بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ کیا یہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا؟ چونکہ سونا اس کے سامنے اتنی بڑی شکل و صورت میں آ جائے گا، وہ کہے گا یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اور جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا، یعنی رشتہ ختم کیا تھا مال کی وجہ سے، وہ کہے گا وہ چیز کیا ہے؟ مطلب وہ چیز یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی، مطلب وہ اپنے آپ کو کوسے گا انسان اس وقت میں۔ ایک چور ہوگا جس کا کیا ہے چوری کی سزا کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ چکا ہوگا، تو وہ اسے دیکھ کر کہے گا کہ اس کے چکر میں نے اپنا ہاتھ گنوا دیا، اس سونے کے چکر میں، ہے نا۔ پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف یعنی التفات نہیں کرے گا، اس کی طرف کیا ہے توجہ ہی نہیں کرے گا۔ التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے، یہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، آیت میں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو شرعاً معتبر ہے۔ خیر سے مراد اب یہاں پر وضاحت تھوڑی سی ہو جانی بہت ضروری ہے، یعنی جو ایمان کے ساتھ ہو۔ شرعاً معتبر کون سی خیر ہے؟ وہی معتبر ہوگی نا، شرعاً شرعی اعتبار سے وہی خیر معتبر ہوگی نا جو انسان نے ایمان کی حالت میں کری ہو، ٹھیک ہے۔ ایمان بغیر ایمان کے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی عمل نیک نہیں ہے، یعنی آخرت میں ایسے نیک عمل کا جو حالت کفر میں کسی نے کیا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، دنیا ہی میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالا آخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ اس آیت کے وعدے کے مطابق، کون سی آیت کے مطابق ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ کے مطابق اس کو کیا ہے اپنی نیکی کا پھل بھی آخرت میں ملنا ضرور ہے، اور
اور کوئی بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان ایک بہت بڑی نیکی ہے، خود ایمان ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کوئی مومن کتنا ہی گنہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے، لفظ مومن یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ جتنی بھی قرآن کریم کی تفسیر سنیں گے یا حدیث کے متعلق جتنی بھی باتیں سنیں گے، ان تمام جگہوں پر لفظ مومن آتا ہے۔ لفظ مومن یعنی کہ ایمان کی حالت میں مرنا بھی ضروری ہے، ایمان کی حالت میں رہنا تو ہے ہی دنیا کے اندر، اور ایمان کی حالت میں جانا بھی ضروری ہے۔ اصل تو وہی معاملہ ہے اللہ کے ہاں، اور جیسے اعمال ہوں گے ویسی موت ہوگی، یہ بات طے کر لینا چاہیے ہمیں۔ جیسے اعمال ویسی موت، پوری زندگی چاہے کچھ بھی کر رہے ہو، اگر ایمان والی موت نہیں ہے تو پھر واللہ عالم، اللہ بہتر جانے ہمارا کیا اللہ کے یہاں حشر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان والی موت نہیں ہے تو کیا حشر ہوگا، کیا معلوم۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دونوں نصیب فرما، کہ نہیں؟ البتہ کافر نے اگر دنیا میں کچھ نیک عمل کیے بھی ہوں تو شرط عمل یعنی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، کل عدم ہے، یعنی کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی۔ کل عدم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے، اس لیے آخرت میں اس کی کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مراد اس سے وہ شر ہے جس نے اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لی ہو، جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا، کوئی ایسا عمل کیا، اس نے کیا ہے، توبہ نہ کر لی ہو۔ کیونکہ توبہ سے کیا ہے، گناہوں کا معاف ہونا قرآن و سنت سے کیا ہے، یقینی طور پر ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جس گناہ سے توبہ نہ کی ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ہم بہت سارے گناہ ایسے ہیں نا، کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ مکروہ ہے، صرف اس کو کر لیتے ہیں، خالی مکروہ تو ہے یہ، ہے نا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ کچھ اس طریقے سے ہم لوگ کیا ہے، اپنا آپ کو بچانے کا جو راستہ نکالتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی حدیث یہاں سامنے آ گئی آج ہمیں کہ کیا ہے، اس سے پورا بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے جن کو ہم چھوٹا یا حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی مواخذہ ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب طلبی اس کے اوپر بھی ہوگی، اللہ اس کے متعلق بھی پوچھے گا کہ تو نے ایک مکروہ عمل کیوں کیا تھا۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے زیادہ مستحکم یعنی مضبوط اور پائیدار، مستحکم اس کو کہتے ہیں، اور جامع آیت ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو افادۃ الجامعہ فرمایا، یعنی منفرد، یکتا اور جامع، منفرد، یکتا اور جامع، یعنی اس جیسی کوئی دوسری آیت قرآن کریم میں، اور اتنی جامع آیت، یعنی اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی، پھر دوسری جگہ پر کہیں ارشاد نہیں فرمایا۔ اور حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اذا زلزلت کو نصف القرآن اور قل هو اللہ احد کو ثلث القرآن اور قل یا ایھا الکافرون کو ربع القرآن فرمایا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ عالم۔ یہ جو ہے نا، یہ نصف القرآن جو ہم نے پڑھا ہے، یعنی کہ سورہ اذا زلزلت جو ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، قرآن کریم، آدھا قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہو جائے گا۔ اور قل هو اللہ احد کو اگر ہم پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا، 1/3 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہو جائے گا۔ اور ربع القرآن یعنی قل یا ایھا الکافرون اگر ہم نے پڑھ لیا تو وہ کیا ہے، 1 پاؤ قرآن کریم کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تمام کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا غفور الرحیم، یا اللہ ہم تمام کے معاملات کو درست فرما۔ غفور الرحیم، ہم نے جو قرآن کریم کی صورت پروردگار عالم ابھی پڑھی ہے، رب دو جہان کریم، یا اللہ ہم نے اس کو جس طریقے سے سمجھا ہے، پروردگار عالم رب دو جہان کریم، آئندہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ غفور الرحیم، ہمیں
بہترین یا اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. غفور الرحیم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا غفور الرحیم ہر کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. غفور الرحیم ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. یا رب العالمین یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما. غفور الرحیم ایمان والی زندگی عطا فرما. غفور الرحیم جھوٹ، غیبت، چغلخوری، زناکاری، مکاری، عیاری، ریاکاری، یا اللہ ان تمام سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما. غفور الرحیم غرض تمام برائیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما. غفور الرحیم ہر برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا، بھول گئے، چھوٹ گیا اپنے شائع نشان اس کو بھی عطا فرما. ہماری اس مختصر سے دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.